دنیا کو اب سب کو پتا چل گیا کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ایران کی ایک ساحل ہے اس نے پوری دنیا خاص طور پہ مڈل ایسٹ کا تہس نہس کر دیا ہے۔ اس وقت کی دنیا جو آج کی دنیا وہ ساری اسٹریٹ آف ہرمز کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ ایران کی ساری جو اسٹریٹجی ہے، جو وار اسٹریٹجی ہے، وہ ساری اس اسٹیٹ کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ یہ ایک 30 سے 35 کلومیٹر نیرو سمندر ہے جو بٹوین ایران اور یو اے ای اور عمان کے درمیان 35 کلومیٹر کا سمندر بن جاتا ہے۔ یہی آج کی یہ جو ایران اسرائیل وار ہے اس کا سارا جو مرکز ہے وہ سارا یہی 35 کلومیٹر کا سمندر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت امریکہ نے جو پوری دنیا سے امریکی صدر نے اپیل کی ہے، جو اپنے اتحادیوں سے نیٹو کے جو ممالک ہیں، جس میں فرانس ہے، جس میں برطانیہ ہے، جس میں امیر، یہ سارے بڑے ممالک ہیں جو پرانے اتحادی ہیں امریکہ کے۔ امریکہ نے کہا کہ جناب آؤ اپنی نیوی یہاں لے کے پہنچو، نہیں تو یہاں سے دنیا کا تیل کی سپلائی جو 20% دنیا کا تیل اور گیس ہے وہ یہاں سے نہیں نکلے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران کر کیا رہا ہے، ایران کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ جو بظاہر چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ایران یہ جنگ جیتنے کے لیے نہیں لڑا۔ ایران کو شاید ہر بندے کو پتا ہے، ایران سمیت پوری دنیا، کہ امریکہ کی جو ملٹری مائٹ ہے اور اس کے ساتھ جو اسرائیل نے جڑ کے جو اٹیک کیا ہوا ہے اس سے وہ وار تو نہیں جیت سکتے۔ نہ میرا خیال میں ایران کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ وہ ایران اس جنگ کو جیتے۔ ایران کی اسٹریٹجی جو ابھی سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنگ جیتنی ہے، جنگ ختم نہیں ہونے دینی۔ اس جنگ کے ذریعے وہ پوری دنیا، خاص طور پہ اس وقت جو اس نے اس اسٹیٹ آف ہرمز سے جو اسٹریٹجی بنائی ہے اس سے پوری دنیا ہل گئی ہے۔ اور بظاہر نیٹو ممالک نے امریکہ کو انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہم یہاں اپنی نیوی لے کے نہیں لائیں گے، اور اس کی وجہ سب سے بڑی جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ نہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر برطانیہ ہو گیا، فرانس ہو گیا، اسپین ہو گیا، جرمنی ہو گیا، اس طرح کے ممالک اگر آ جاتے ہیں، اس میں اپنا سوئٹزرلینڈ کے علاوہ تقریباً سارا ویسٹ یورپ شامل ہے، اگر وہ اپنی شپ لے کے آ جاتے ہیں تو کل کو یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے تو ایران کو تو یاد رہے گا کہ یہ ملکوں نے ہمارے خلاف اسرائیل اور امریکہ کی حمایت کی ہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ امریکہ جو اپنے جو لانگر رن کے انٹرسٹ ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایران سے کسی قسم کی ایک مستقل لڑائی لے لے۔ لڑائی یہ تو جنگ مہینے میں ختم ہو سکتی ہے، 2 مہینے میں ختم ہو سکتی ہے، 1 ہفتے میں ختم ہو سکتی ہے، مگر ایران کو یاد رہے گا کہ برطانیہ نے ہمارے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا تھا، ایران کو یاد رہے گا کہ فرانس نے ہمارے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا تھا، اٹلی نے ساتھ دیا تھا۔ تو ان سارے ممالک نے اس لیے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے کہ بھائی تسی جانو تو اسرائیل جانے، اسرائیل اور امریکہ جانے اور ایران جانے، ہم اس لڑائی میں نہیں آئیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ اپنی نیوی لاتا ہے تو کچھ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ یہ جو 30-35 کلومیٹر کی ایک جگہ ہے، اس کے لیے امریکہ کو شاید اپنی ساری نیوی لانی پڑے گی، اور یہ آسان کام نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنا، اور امریکہ کے لیے بہت بڑے وسائل، بہت بڑی نیوی لا کے بھی آپ اس بات کی گارنٹی نہیں کر سکتے کہ آپ یہاں سے جو فری آئل ٹینکر ہے وہ گزار دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایرانیوں نے وہاں پہ 5000 کے قریب لیول مائنز بچھا دی ہوئی ہیں، تو مائنز تو بڑی سے بڑی نیوی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، بڑی سے مہنگی جو نیوی ہے، جو مزید دنیا کی سب سے بڑی جو ٹیکنالوجی اس کو بھی لگ سکتی ہے، تو 5000 کے قریب انہوں نے نیول مائنز جو ہیں وہ پہلے بچھا دی ہیں تاکہ اگر کوئی کسی قسم کا ان کے خلاف ایکشن ہو تو وہ اس پہ مقابلہ کر سکے۔ تو پہلا تو سوال کا جواب ہے کہ نیٹو نے ایک قسم کا انکار کر دیا، اکیلا امریکہ ہی کہہ رہا ہے، اور امریکہ نے خود مانا ہے کہ ہم اکیلے نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ چلو گے تو ہم جا کے اس جگہ کا مسئلے کا حل کرائیں گے کہ آئل ٹینکر یہاں سے گزرے اور دنیا کو تیل ملے۔ امریکہ نے یہ پوزیشن لیا کہ آئل ٹینکر جو ہے وہ جو ساری دنیا کے پھنسے ہوئے ہیں تو ہم کیوں اکیلے ان کی لڑائی لڑیں، تو جن کا تیل پھنسا ہے اور لڑو، یہاں پہ اپنی نیوی لے کے اور راستہ بناؤ اور تیل لو، خالی ہمیں کیوں پریشر ڈالتے۔ اس کا پہلا میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ وہ سمجھدار ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہم اس آگ میں نہیں کھیل سکتے، اگر ہم اپنے شپ بھی لے آئیں گے تو وہ شپ اڑا دیں گے۔ دوسرا جو کام کیا ہے ایران نے اس کے ساتھ وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، جو ماہی گیر کشتیاں ہیں، مچھیرہ کشتیاں ہیں، انہوں نے اس پہ بھی میزائل رکھے ہوئے ہیں، اور یہ کام انہوں نے 10-15 سال پہلے سیکھ لیا تھا ایرانیوں نے کہ اگر یہ بڑی نیوی آ گئی، کیونکہ ایران کو پتا ہے ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہے جو ویسٹ کے پاس ہیں، جو نیٹو کے پاس ہیں، جو اسرائیل کے پاس ہے، جو امریکہ کے پاس ہے، اگر وہ اٹیک کرتے ہیں تو انہوں نے ایک سادی کشتی ہے، جو چھوٹی کشتی ہوتی ہے مچھلی پکڑنے والی، اس میں 2-3 بندے بیٹھتے ہیں، ساتھ وہ میزائل رکھ لیتے ہیں اور وہ شوٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے اس سے پہلے 2 جنگوں میں اس طرح کے واقعات ہوئے جس میں ان ماہی گیر مچھلیاں جو
پکڑنے والی مچھلیاں، اس سے انہوں نے بہت بڑے جو شپ ہے ان کو اٹیک کیا، ٹینکر بھی اٹیک کیا اور کامیابی سے اٹیک کیا۔ تو پہلے تو آپ کے لیے مائنز آ کے کھڑی ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں، تو یہ ایک نئی اسٹریٹجی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اس سے وہ کام کریں گے۔ اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ 153 ٹینکر وہاں سے گزرتے ہیں ایک دن میں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی کتنی قیمت ہوگی۔ اگر امریکہ آتا ہے اور اس کے ساتھ اگر نیٹو آتا ہے تو 153 ٹینکرز کو آپ کو اسکورٹ کرنا پڑے گا، ان کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ شپ چلانے پڑیں گے، آپ کو میزائل ان کو روکنے پڑیں گے، ان کے ماہی گیری کی جو میں نے آپ کو کشتیوں کا اٹیک بتایا اس کو روکنا پڑے گا، مائنز کو روکنا پڑے گا۔ اور مائنز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ فرینڈلی ہے کہ ان فرینڈلی ہے۔ ابھی تو خود امریکہ نے مانا ہے کہ اس نے کئی ان کے جہاز بھیجے، وہ کہتے ہیں یہ فرینڈلی فائر سے مر گئے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے جس سے یہ اس وقت مسئلہ جو خراب ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسری بڑی بات ہے وہ اس سے زیادہ انٹرسٹنگ یہ ہے کہ یہ جگہ اس لیے بڑی اہم ہے، اس کا جو سوال یہ ہے کہ ایران کیوں اس کو لمبا کر رہا ہے۔ ایران اس ناکہ بندی کو لمبا اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ ناکہ بندی لمبی ہو گئی تو اس سے خود بخود 10 ممالک کے لیے زندگی عذاب بن جائے گی۔ ان کا جو پیٹرول ہے، جو چیزیں وہ زمین سے نکال رہے ہیں، گیس ہے، تیل ہے، ڈیزل ہے، جو مرضی آپ کہہ لیں، آئل کہہ لیں، تو اس کی ایک لمٹ ہے۔ اب میں آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں کہ کیا لمٹ ہے۔ یہ جو گلف کے ممالک ہیں ان کے پاس کتنے دن تک وہ سٹوریج کر سکتے ہیں۔ اگر اس وقت وہاں سینکڑوں جو شپ ہیں وہ کھڑے ہیں کہ ہمیں ایران راستہ دیں، ہم باہر نکلے، اب اس میں ایران جو ہے نا وہ 6 دن تک ہولڈ کر سکتا ہے اپنے پاس یہ جو چیزیں، ان کا جو تیل نکلتا ہے، تو وہ 14 دن تک سٹوریج کر سکتا ہے، جو چیزیں نکالتا ہے وہ 14 دن تک سنبھال سکتا ہے، یہ 19 دن تک سنبھال سکتا ہے۔ قطر کے لیے 20 دن کی ان کے پاس پاسبلٹی ہے کہ ان کے پاس جو گیس نکلی ہے، جو تیل نکلا ہے، وہ 20 دنوں تک سنبھال سکتے ہیں۔ سب سے بڑا سٹوریج سعودی عرب کے پاس ہے، وہ 65 ڈیز کا۔ اب ٹیکنیکلی پوائنٹ یہ ہے کہ اتنے تھوڑے دنوں تک تو وہ سٹاک کر سکتے ہیں، 2 ہفتے سے زیادہ وہ جنگ گزر گئی ہے۔ تو ان ممالک کے اندر جو ایک نیا پریشر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ان کا سٹاک جو ہے، جو تیل رکھنے کا، ڈیزل رکھنے کا، گیس رکھنے کا، وہ ختم ہو رہا ہے۔ اس سے نتیجتاً کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کو سپلائی بند کرنی پڑے گی، ان کو تیل کے کنویں بند کرنے پڑیں گے، ان کو گیس کے کنویں بند کرنے پڑیں گے۔ اور یہاں پہ جو سب سے بڑی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ تیل کی جو انڈسٹری ہے یا تیل نکالنا ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ بجلی کی طرح بجلی آن کریں تو پنکھا چلانے، سوئچ آف کریں اور پنکھا بند ہو جائے گا، نہ وہ اس طرح نہیں ہے۔ تیل کا جو گیس کا جو عمل ہے وہ بڑا ٹیکنیکل ہے اور شدید۔ اس کا جو سسٹم یہ ہے کہ ایک دفعہ جب آپ گیس نکالتے ہیں تو ایک دفعہ وہاں سے تیل نکالتے ہیں تو پھر آپ اس کو روک نہیں سکتے، یہ پروسیس چلتا ہے۔ اب یہ اگر ان کے پاس سٹوریج کا مسئلہ ہو گیا، اگر وہ سٹور کہیں نہیں کر سکے، جس طرح میں نے بتایا عراق کے پاس تو صرف 6 دن ہے، کویت کے پاس 14 دن ہے، یہ آلریڈی ایکسٹینڈ کر گئے، یہ 19 دن ہے، تقریباً 19 دن ان کے بھی ہو گیا، قطر کے 20 دن ہے۔ تو اگر وہ تیل ایک دفعہ بند کر دی انہوں نے کیا تو پھر یہ نہیں ہے کہ کل جنگ بند ہو گئی تو جناب آپ آن کریں اور پھر تیل آنا شروع ہو گا۔ اس کے لیے دوبارہ آپ کو بہت سارے پروسیس سے گزرنا پڑے گا، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کئی تیل کے کنووں میں تیل واپس ایک ہفتے میں آ جائے، ایک مہینے بھی ہو سکتا ہے، اور کہیں پہ ایسی کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں کہ یہ پروسیس 6 مہینے سے 1 سال تک چل سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو چھوٹا سا 30 کلومیٹر کا ایک چھوٹا سا جغرافیہ جو قدرت نے بنائی ہے زمین، وہ اس وقت اتنی زیادہ اہم ہو گئی ہے کہ سوچ سے باہر ہو گئی ہے کہ اس کو پوری دنیا کی جو سب سے بڑی ملٹری مائٹ ہے، 1 ٹریلین ڈالر، تقریباً 1000 ارب روپیہ ان کا سالانہ خرچہ ہے، جو دنیا کی تاریخ میں کبھی آج تک کسی پاور نے، سپر پاور نے، کسی بڑی پاور نے اتنے پیسے فوج میں نہیں لگائے۔ اس کے باوجود ابھی تک کے جو حالات ہیں، امریکہ اکیلا وہاں نہیں جا رہا، امریکہ نے انکار کر دیا، امریکہ کہتا ہے ہمارے ساتھ چلو ورنہ میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے، جس طرح میں نے شروع میں بتایا، ایران کی جو توجہ ہے، جو ایران کو اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ اس کے پاس اتنی ملٹری مائٹ نہیں ہے، اس کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے طریقے سے لڑ رہے ہیں تاکہ وہ چاہیں کہ جتنی جنگ لمبی ہوگی اس سے اتنا یہ تیل کا کرائسس جو ہے نا وہ گلف کنٹریز کے لیے مشکل بنتا جائے گا، اور جب گلف کنٹریز کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، جب ان کا تیل نہیں نکلے گا تو ان کے پاس ڈالر نہیں ہوں گے، تو یہی ڈالر وہ انویسٹ کرتے ہیں، یہی وہ پیٹرو ڈالر ہے جو امریکہ میں جاتا ہے، یہی وہ پیسہ ہے جس سے اسٹاک ایکسچینج چلتی ہے۔ تو براہ راست گلف پہ پریشر ڈال رہا ہے، وہ اس طرح پوری دنیا پہ وہ پریشر شفٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اب جو اس میں ایک اور بڑی اہم چیز نکل آئی ہے یہاں سے، وہ یہ ہے اس میں 1/6 کے قریب دنیا کی پاپولیشن انڈیا ہے، جو ایک
ارب سے 1.5 ارب کے درمیان لوگ ہیں. اب سب سے جو بڑا مسئلہ انڈیا کے لیے بن رہا ہے وہ تیل سے بڑا مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ انڈیا کی جو گیس ہے جس کو کھاد ہم بولتے ہیں، کھاد جس سے بنتی ہے وہ قطر سے یا انہی ممالک سے اسی راستے سے انڈیا میں آتی ہے. اور جو فصل آنے والی ہے، جو آپ نے اگر اپریل مئی میں اس کو بیج اس نے لگانا ہے، آپ نے فصل بنانی ہے، تو اس کے لیے آپ کو ابھی اسی وقت کھاد چاہیے. تو اگر یہ کھاد نہ آئی تو اس کا مطلب ہے انڈیا گیا. انڈیا کا 1.5 ارب انسان بھوک سے مر سکتا ہے. وہ اس طرح مر سکتا ہے کہ اگر آپ کو بر وقت کھاد نہ ملی تو آپ فصل نہیں اگائیں گے. جب آپ فصل نہیں اگائیں گے تو 6 مہینے کے بعد غذائی قلت پیدا ہو جائے گی. تو مختصر یہ ہے کہ ایران کے حق میں ہے کہ وہ وار زیادہ سے زیادہ لمبی، اور ایران نے صرف اس ناکہ بندی سے ابھی تک کے جو حالات ہیں اس نے گلف کے ممالک کو ان کی جو اصل پاور تھی تیل وہ چھین لی ہے، اس کا فلور ہو گئی ہے، اور مفت میں ساتھ انڈیا بھی پھنسا ہوا ہے. انڈیا کو کھاد نہیں ملی، انڈیا کے اندر ایک پوری چیخو پکار چل رہی ہے. اگر کھاد نہیں ہوگی تو کسان کیا کرے گا؟ نہ فصلیں لگیں گی تو 6 مہینے کے بعد بہت بڑی ایک قید یا ایک غذائی قلت کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے.